अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास। लॉकडाउन में तोसी करने या ना करने पर गौर। असद उमर का कहना है 15 तारीख के बाद का लाइहा अमल कल कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय किया जाएगा। इजलास में तमाम वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। तमाम फैसले मुशावरत से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोरोना वायरस से निपटने की हुकूमती कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा को हटाने का कह दिया। आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वजीर आजम काबीना में मोहरे बदल रहे हैं। आला हुकूमती ओहदेदारान पर संजीदा इल्जामात हैं। वज़रा और मुशीरों की फौज है मगर काम कुछ नहीं। इतनी बड़ी काबीना का मतलब है वजीर आजम कुछ जानता ही नहीं। सिर्फ 10 वज़रा काफी हैं। पंजाब हुकूमत की बैनुल अज़लाई सफर के लिए कोरोना फ्री सर्टिफिकेट की शर्त खत्म। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत 8 अरब का राशन तकसीम करने के शवाहिद भी नहीं पेश कर सकी। सिंध के लोग कह रहे हैं हुकूमत ने 1 टका भी नहीं दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा वजीर आला सिंध ने सुनी सुनाई बातों पर कराची के कई इलाके ही बंद कर दिए। वो वक्त आ रहा है कि लोग कराची में सरकारी गाड़ियों पर हमले करेंगे। कितना राशन किसको दिया? सिंध हुकूमत से जवाब तलब। दो हफ्ते मजीद सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। मईशत संभल जाएगी, इंसान दोबारा वापस नहीं आएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना पर नेशनल एक्शन प्लान बनाने का मुतालबा। कहा वजीर आजम कौम को लीड करें, कौम का एक बयानिया होना चाहिए। क्या हम मुत्तहिद होने के लिए लाशों का इंतजार कर रहे हैं? हमने गलतियां की होंगी लेकिन कुछ न करने की गलती नहीं की। कैश तकसीम करने के लिए मजमा लगाना है तो लॉकडाउन खत्म कर दें। धमकाने के बजाय वजीर आला सिंध अपनी तरजीहात पर नजरसानी करें। मुराद अली शाह जहनी दबाव का शिकार हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द अमल। कहा वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारी तशवीश को मजीद तकवीत मिली है। वो कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली की तैयारी से कासिर हो चुके। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले मसीहा वायरस के निशाने पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर भी कोरोना वायरस का शिकार। नश्तर अस्पताल मुल्तान के मजीद 2 डॉक्टर्स और 4 पैरामेडिक्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। नश्तर अस्पताल में मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 25 हो गई। कराची में 13 डॉक्टर्स वायरस से मुतासर। सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टर्स की जरूरियात पूरी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। डॉक्टर्स दस्तयाब सहूलतों में काम जारी रखें। मैदान जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला साथ साथ होता है। डॉक्टर्स मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए हल्फ उठाते हैं। नौजवान डॉक्टर्स को हड़ताल करते देखकर दुख होता है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 5476 हो गई। अमवात 94 तक जा पहुंची। पंजाब में 2594, सिंध में 1452, केपी में 744, बलूचिस्तान में 230 अफराद मुतासर, गिलगित बल्तिस्तान में 224, इस्लामाबाद 131 और आजाद कश्मीर में 40 मरीज। मुल्क भर में 1095 अफराद सेहतयाब हो गए। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी साइंसदानों की अहम कामयाबी। डाउ यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कोरोना के इलाज के लिए इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोब्युलिन वैक्सीन तैयार कर ली। प्रोफेसर सईद कुरैशी कहते हैं ग्लोब्युलिन कोरोना के सेहतयाब मरीजों की एंटीबॉडी से तैयार की गई है। टेस्टिंग और एनिमल सेफ्टी ट्रायल भी कामयाब हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानी से कोरोना रिलीफ फंड में इमदाद जमा कराने की अपील। वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम में कहा ओवरसीज पाकिस्तानी कोरोना के खिलाफ फंड में अपना हिस्सा डालें
پہلے ہی حالات اچھے نہیں تھے، لاک ڈاؤن کے باعث پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے۔ امریکہ نے اپنے عوام کو 2200 ارب کا ریلیف دیا، کورونا کے خلاف جنگ میں کامیاب ہوں گے۔ عالمی بینک کا کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو $1 ارب کی اضافی رقم فراہم کرنے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق رقم صحت، ماحولیات، فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں خرچ کی جائے گی۔ $15 کروڑ سے میڈیکل آلات خریدنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ $5 کروڑ احساس پروگرام کے تحت غریب خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں۔ پنجاب میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ لاہور میں 13 علاقے سیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں حکومت کو متاثرہ لوگوں کی مالی مشکلات کا احساس ہے، کمزور لوگوں کو ریلیف دینا تحریک انصاف کی حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ کراچی میں کورونا سے متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن مزید سخت۔ گلستان جوہر جانے والے راستے سیل، جوہر موڑ، جوہر چورنگی، پہلوان گوت پر کنٹینرز اور ٹرک لگا دیے گئے۔ گلزار ہجری، گلشن اقبال، ڈیفنس ویو میں بھی متاثرہ محلوں اور گلیوں میں آمد و رفت بند۔ وزیر اعظم کا عالمی برادری سے خطاب تمام غریب ممالک کی آواز تھا۔ غریب ممالک میں کورونا اور قرضوں کی وجہ سے معاشی اور معاشرتی حالات ابتر ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پاکستان اپنے محدود وسائل میں کورونا کے خلاف بہترین اقدامات کر رہا ہے۔ جزوی اور کلسٹر لاک ڈاؤن کا مقصد معاشی سرگرمیوں کو کم سے کم متاثر کرنا ہے۔ آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ٹیلی اسکول کی افتتاحی تقریب سے۔ وزیر اعظم عمران خان اس ٹائم خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی تک ٹیچرز نہیں پہنچے، کئی ایسے ریموٹ علاقے ہیں، اور دوسرا جو موبائل فون کی وجہ سے آپ وہ لوگ ایکسیس اسے کر سکیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے۔ اس لیے ہمارے ملک میں زیادہ اسکولوں کے باہر ہیں، ہمارے بہت بڑی تعداد، بلکہ دنیا میں ہمیں بدقسمتی سے وہ ملک ہیں جس میں بہت زیادہ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت آگے جا کے بہت فائدہ پہنچائے گا۔ ابھی تو جب تک یہ کرونا چلتی ہے ہمیں کسی کو نہیں پتا، کوئی بھی آج نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 مہینے کا مسئلہ ہے، 3 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، کوئی آج بیٹھ کے یہ کہہ نہیں سکتا۔ تو ان دنوں میں تو خیر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ماں باپ بیٹھے ہوں گے بچوں کے ساتھ، اور میں اب پکچر کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے لیے مشکل پڑی ہوگی بچوں کو کیسے موبائل فون سے اتاریں، تو اب ان کے پاس یہ ایک بڑی پروڈکٹیو چیز ہوگی۔ لیکن آگے جا کے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، کیونکہ میرا حلقہ جدھر سے میں الیکشن پہلی دفعہ جیتا تھا، میاں والی، ان علاقوں کے اندر اسکولوں کے اندر تعلیم کا معیار اچھا نہیں۔ مجھے ماں باپ کمپلین کرتے تھے کہ ہم بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن وہ سیکھتے کچھ نہیں ہیں، وہ واپس آتے ہیں تو ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا۔ تو یہ آپ کا بڑا زبردست طریقہ ہے کہ ان گھروں کے اندر تعلیم پہنچائیں۔ اور دوسرا، کیونکہ موبائل فون کی وجہ سے بڑے بھی اب تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ موبائل فون آپریٹ کرنے کے لیے ان کو بیسک لٹریسی چاہیے، تو وہ بھی بڑے آپ میرے خیال میں ایڈلٹ لٹریسی وہ بھی اس سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں تو آپ کو مبارک دیتا ہوں اس کی، یہ زبردست کانسیپٹ ہے، اور انشاءاللہ میں فالو اپ کروں گا، جو بھی گورنمنٹ آپ کی مدد کر سکے ہم اور اس کو بہتر کر سکیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، اور آپ کی سپورٹ ہمیشہ چاہیے ہوگی پرائم منسٹر صاحب۔ اور اس میں آپ نے اڈلٹ ایجوکیشن کی بات کی، آلریڈی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ، اور تانیہ سے بات بھی ہوئی ہے کہ موبائل فون کا جیسے آپ نے ذکر کیا، اب موبائل فون جس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں اس کی قیمت بھی کافی نیچے آ گئی ہے۔ تو ہمارا جو اڈلٹ لٹریسی، ایک تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہمارے پاس 2 کروڑ سے زیادہ ایک کیلکولیشن ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اسکول میں نہیں جاتے، لیکن اس کے علاوہ 70 سال کے بعد بھی ہمارا لٹریسی کا ریٹ جو ہے وہ 60% ہے، اور لٹریسی کا ریٹ جو 60% ہے وہ بھی صرف وہ لوگ جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ لیکن موبائل فون آنے سے کیا ہوا ہے
کہ ایک پیدا ہوا ہے کہ ہر بندہ جو کہ نہیں بھی پڑھا ہوا اگر اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں کوئی میسج کروں، میں کچھ کروں، اور وہ کوئی اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں فیس بک پہ جاؤں، اس کا بھی. سو یہ سارا ایک موقع ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے، قوم پہ بڑا مشکل وقت ہے. ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت سے ہمیں گزارے، لیکن اس کے دوران بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ جی یہ کب ختم ہوگا، کہ اس کے دوران اگر ہم اس قسم کی اپلیکیشنز ڈیولپ کر لیتے ہیں، باقی چیزیں کر لیتے ہیں، تو یہ جو ہمارا ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کو ملا دیتے ہیں. اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ رورل اربن میں بڑا فرق ہے، غریب امیر علاقوں میں ٹیچر کی کیپیسٹی میں بڑا فرق ہے، وہاں پہ ٹیکنالوجی جب آئے گی تعلیم کے اندر تو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑے گا. یہ بلکہ میں سوچ رہا تھا ہم دو جگہ پیچھے رہ گئے ہیں، ایک تعلیم میں اور ایک صحت میں. تو ٹیلی ایجوکیشن اور ٹیلی میڈیسن یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہم بڑی تیزی سے اب موبائل فون کی وجہ سے، اور یہ جو آپ کی یہ جو چینل کر رہی ہے، یہ بہت ہم ان علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں. پھیلی ہوئی ہماری آبادی ہے تو ہم ان علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں جدھر ابھی تک ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں. میرے خیال میں یہ ہے راستہ آگے بڑھنے کا. جب تک کہ ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا تو ہم اس کو استعمال کریں. پھر سے مبارک ہو. وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی اسکول چینل کا افتتاح کر دیا ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے وزیر اعظم کو ٹیلی اسکول ٹی وی چینل سے متعلق بریفنگ دی. ٹیلی اسکول کے ذریعے کورونا کی وجہ سے گھروں میں محدود طلبہ کو تعلیم دی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں ٹیلی اسکول چینل بہترین آغاز ہے.